میں اور آپ اور ہم جیسے بہت سارے نوجوان اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، دل میں ان کے یہ ارادے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزاریں، خوب عبادتیں کریں، تہجد بھی پڑھیں اور حرام کاموں سے بھی نکل آئیں، گناہوں سے بھی نکل آئیں، اللہ کو چلتے پھرتے بھی یاد کریں، رات کے وقت تنہائیوں میں، اندھیروں میں، جب کوئی نہ ہو، جب سب سو جائیں تب بھی اللہ کی تسبیح کریں۔ اب ہماری چاہتے تو یہ ہیں ساری، اگر ہم اپنے اندر جائیں تو ہمارا انر ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بہت سنوار لیا خود کو باہر سے، بہت کر لیا تم نے فیشن ویشن، بہت آئیڈیلائز ہو گئے ہو، بہت کر لیا تم نے فوکس اپنے ظاہر پہ۔ تمہارے اندر کی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، تمہارا اندر تم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کچھ عبادتیں کر لینی چاہیے، کچھ گناہوں سے اللہ کی خاطر رک جانا چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ مجھے پتا ہے۔ سو اینی ہاؤ، پھر جب میری اندر کی چاہت یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، جب میرے اندر کی چاہت یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے، سو پھر واٹس دا ریزن کہ مجھ سے گناہ بھی ہو رہے ہیں، مجھ سے بے حیائی بھی ہو رہی ہے، مجھ سے بدعمالی بھی ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو میں کرتے ہی جا رہا ہوں، کرتے جا رہا ہوں، کرتے جا رہا ہوں، اور میرے نفس کو لگام نہیں، میری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی۔ اس کا سولوشن کیا ہے؟ غلطی کیا ہے میری، آپ کی؟ جب میں اندر سے بدلنا چاہتا ہوں، چاہتے ہو نا، تو جب چاہتے ہو تو پھر بدل کیوں نہیں پا رہے؟ جب تم اپنے اندر سے یہ آواز سنتے ہو کہ تمہیں اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، تمہیں اللہ کے بول کی ضرورت ہے، تمہیں اللہ سے جڑے اس نور کی ضرورت ہے جو آپ کے دل کے اندھیروں کو ختم کر دے، جو آپ کے الجھے ہوئے ذہن کو آزاد کر دے، تو پھر باہر سے، ان ہاتھوں سے، اس زبان سے، اس منہ سے، ان کانوں سے، ان آنکھوں سے وہ اعمال کیوں سرزد ہو رہے ہیں جو کہ میں نہیں چاہتا؟ آپ میں سے کون چاہے گا کہ وہ بد نظری کرے؟ نہیں کرنا چاہتا، ہو جاتی ہے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ وہ ساری عمر حرام محبتوں میں انوالو رہے؟ بس نشہ آتا ہے، مزہ آتا ہے میسج کرتے ہوئے، کال پہ بات کرتے ہوئے، لیکن آپ کا اندر کی آواز تو کچھ اور ہے، وہ تو کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ سے۔ اینی ہاؤ، ایک لیول ہے انسان کا کہ جس لیول پہ انسان سے صرف گناہ ہوتے ہیں، لیکن انسان ان گناہوں سے تنگ ہوتا ہے۔ یہ لیول جو ہے نا، یہ خراب نہیں ہے، یہ اچھی لیول ہے، اچھی بات ہے کہ گناہ کرنا اس کی غلطی ہے، لیکن جو گناہ کو چھوڑنے کی اس کے اندر سوچ ہے نا، اس سوچ نے اس کے دل کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اس کے ایمان کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے اور اللہ کے درمیان جو محبت ہے، جو وہ فیل کرتا ہے، وہ بھی بچی ہوئی ہے فی الحال۔ ایک لیول اور آتا ہے جب یہ کراس ہوتا ہے، جب انسان سٹل اور گناہ کرتا ہے، اور بے حیائیاں کرتا ہے، اور گندگیوں میں منہ مارتا رہتا ہے، اللہ کو اگنور کرتا ہے، پھر انسان کا ایک سٹیج انسان پر اور آتی ہے کہ انسان اللہ سے خشیت محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے، وحشت آئی مین ٹو سے، وہ ڈر جاتا ہے اپنے رب سے، یا پھر یوں سمجھ لو کہ وہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر اس کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ عبادت کرے، لیکن اس کے جسم کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کر کے، ہاتھ باندھ کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، لیکن اس کا جسم اس خواہش میں اور اس خواہش کی تکمیل میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ سٹیج بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سٹیج بھی اتنی خطرناک نہیں ہے، لیکن اس سٹیج میں بہت سارے لوگ بھی انوالو ہیں، اور جس پہ گزرتی ہے وہ پریشان بھی ہوتا ہے، اور ہے بھی خطرے کی گھنٹی کہ اگر یہ کراس ہو گئی تو جو تیسری سٹیج آتی ہے نا، بس بھائی وہ تو گیا، پھر تو یوں سمجھ لو کہ انسان اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتا ہے، انسان گناہوں کو نیکیوں کی نگاہوں سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان نیکیوں پر سوال کھڑے کرنا شروع ہو جاتا ہے، قرآن کی آیتوں میں ڈاؤٹس پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے، علماء سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں،
نیکیاں اسے بری لگتی ہیں، نیک لوگوں کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سٹیج بہت خطرناک ہے. لیکن اس سٹیج تک کون جاتا ہے؟ جو فکر چھوڑ دیتا ہے نیک ہونے کی، جو فکر چھوڑ دیتا ہے خود کو بدلنے کی، جو فکر چھوڑ دیتا ہے اپنے اعمال کو سنوارنے کی، جو سب کچھ جاننے کے باوجود، علم اور فہم رکھنے کے باوجود، چند سستیوں کی وجہ سے، دو چار لوگوں کی وجہ سے جس میں وہ انوالو ہوتا ہے، اور دو چار ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو وہ کر رہا ہوتا ہے، یا تو موبائل کی بد نظری ہوگی، یا تو کسی سے حرام ریلیشن میں انوالو ہوگا، اور یا پھر دیر سے فضول جاگ کر کوئی مووی، کوئی سیریل، کوئی کارٹون، کوئی گیمز، اس چیزوں میں انوالو ہوگا، یا پھر زنا دیکھے گا، غلط سائٹس پہ جائے گا. تو اس طرح کے اعمال انوالو ہوتے ہیں انسانوں کی زندگیوں میں، جس کی وجہ سے وہ یہ فیل کرتا ہے اپنے اندر کہ میرے اور اللہ کا درمیان جو تعلق ہے وہ بہت ویک ہو چکا ہے. اتنا ویک کہ بالکل ٹوٹنے کے قریب ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے رہتے ہو. اگر گناہ کرتے ہو تو ریئلائز بھی تو ہو رہا ہے. اگر برے ہو، اگر تمہارا ظاہر برا ہے تو اندر تمہارا اچھا بھی تو ہے. مین چیز یہ ہے کہ انسان امید چھوڑ دے اپنے اللہ سے. شیطان جس مشن پہ ہوتا ہے کہ انسان سے اتنے گناہ کروائے جائے، اتنی غفلتیں کروائی جائیں، اتنا اسے الجھایا جائے کہ یہ خود اس بات کو تسلیم کر لے کہ میرا اور اللہ کا تعلق باقی نہیں بچا. اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، مجھ سے وہ نہیں ہوگا. شیطان جب کسی انسان کے دل دماغ میں ایسا کوئی خیال دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اور جب انسان اپنی زبان سے ایسے کمزور الفاظ نکالتا ہے جو مایوسی کے ہوتے ہیں، تو انسان اللہ سے دوری فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس دوری میں پھر وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. کیسے آئیں اللہ کی طرف؟ کیا کریں؟ آنا بھی چاہتے ہیں، نہیں آنا ہو رہا، جسم ساتھ نہیں دے رہا، صبح اٹھنے نہیں ہو رہا، رات کو اگر کسی سے بات کرنی پڑ گئی تو ساری رات جاگنے کو تیار. لیکن اگر اللہ کا نمبر آیا تو اگر مشکل سے عشاء کی نماز پڑھوں گا، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سونے کے خیال آئیں گے. اگر میری صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے تو میں مرغے سے پہلے اٹھوں گا، تیاریاں کروں گا، جاؤں گا. لیکن جب بات اللہ کی آئے گی تو ایسی غفلت کی نیند، ایسی میٹھی نیند سویا رہوں گا جیسے کہ میں برسوں سویا نہیں. اور بدلنا بھی چاہتا ہوں. ایسی زندگی تو بھیڑ بکریوں کے ساتھ بھی سوٹ نہیں کرتی، وداؤٹ اینی ڈسپلن، کوئی ویژن نہیں، کوئی وہ نہیں. اور کب تک؟ 20 سال کے بعد ہماری جوانیاں پیک لیول کی شروع ہو جاتی ہیں، ہمارا عقل و فہم بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے. دنیا کی آسائشیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کے اسباب سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور عین اسی موقع پہ اللہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی جوانیوں کو محفوظ کرو. کہ جس موقع پر انسان کو لذت چاہیے ہوتی ہے، فینٹیسیوں میں انوالو ہونا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ حرام تعلق رکھنا چاہتا ہے، جوانی کا وہ سٹیج کہ جس میں یاریاں دوستیاں بہت انسان کو لبھاتی ہیں، اسے مزہ دیتی ہیں، غفلتیں عروج پر ہوتی ہیں. سردیوں میں لمبا سونے کا دل کرتا ہے، رات دیر تک جاگنے کا دل کرتا ہے. ان نیسیسری چیزوں کو نیسیسری سمجھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا اچھا لگتا ہے جوانیوں میں. اور اللہ رب العزت ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انہی جوانیوں کو، اسی سٹیج میں میری عبادت کرو کہ جس میں ٹھنڈے پانی سے وضو، پھر تہجد کی نماز، پھر فجر میں اٹھنا، پھر 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ٹائم پہ، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا. اب ان سارے اعمال کا تو کوئی ریوارڈ ہی نظر نہیں آتا. نماز پڑھنے پہ ہم جیسوں کو کیا مزہ ملتا ہے، کیا لذت ملتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. تو جب کچھ مل ہی نہیں رہا تو کیوں کروں؟
کچھ مل ہی نہیں رہا تو میں کیوں کروں. خیال تو ایسے آتے ہیں. میری سوچ اس عمر میں 20 کے بعد مٹیریلسٹک ہوتی ہے. مجھے کیریئر بنانا ہے, مجھے پسند کی شادی کرنی ہے, مجھے ہاتھ کے نیچے ایک گاڑی رکھنی ہے, مجھے اچھا لباس پہننا ہے, اٹریکٹیو دکھنا ہے, بہت ساری ایکٹیویٹیز کرنی ہے. تو اس سٹیج میں اللہ کی عبادت کیسے کروں؟ مشکل ہو جائے گا یار. مشکل نہیں ہے, چھوڑو میڈم, کیا مشکل ہے, میں بتاتا ہوں. دیکھو میری بات سنو. غفلت جس چیز سے بڑھتی ہے نا انسان کے دل میں, غفلت ہر انسان میں پائی جاتی ہے, میرے اندر بھی ہے, آپ کے اندر بھی ہے. لیکن جب اس غفلت کے بیچ کو گناہوں کا پانی ڈیلی مل رہا ہوتا ہے نا, تو یہ غفلت پروان چڑھتی ہے, اور اس سے نفس مضبوط ہوتا ہے. وہ نفس کہ اگر ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, کھل گیا, پھر ہم اللہ کی بغاوتوں میں بہت دور نکل جائیں گے, واپس آنے کا راستہ بھی دکھائی نہیں دے گا. اور شیطان کی یہی کوشش ہے کہ آپ کے نفس کو ابھارا جائے اللہ کی نافرمانی پر. شیطان نہیں کروا سکتا آپ سے نافرمانی, ڈونٹ وری. شیطان صرف آپ کو ایڈوائس دیتا ہے, ڈو دس, ڈو دیٹ, اینڈ دیٹس اٹ. وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے, نہ ہاتھ سے پکڑتا ہے, نہ دھکے دیتا ہے, نہ کچھ سمجھاتا ہے, نہ کوئی جادو ٹونا کر کے آپ کو ہپنوٹائز کرتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. شیطان صرف ایڈوائس دیتا ہے, اور ان ایڈوائزز پر عمل کروا کر آپ سے عمل کروا کے آپ کے اس سوئے ہوئے نفس کو باغی بنانے کی کوشش کرتا ہے. جو ایک دفعہ بغاوت پہ اتر آئے گا تو پھر تم سے تمہارا حال قابو میں نہیں آئے گا. پھر تمہیں دنیا چاہیے ہوگی, دنیا کی شدت, تم دنیا سے شدت والی محبت اختیار کر لو گے, اور شیطان بیٹھ جائے گا ایک تخت پہ, باقی لوگوں پہ فوکس کرے گا. اب تم اور تمہارے نفس کی جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی. نفس تمہارے جسم کا حصہ ہے, اور اسے باہر سے کوئی بندہ آ کے, ایک مخلوق آ کے ابھارتی ہے اللہ کی نافرمانی پہ. تمہاری غلطی یہ ہوتی ہے کہ تم اس وقت اسے نو نہیں کہتے. جب نفس کہتا ہے, جب شیطان نفس کو یہ آرڈر جاری کرتا ہے کہ دیکھو زنا کی لذت کی طرف جاؤ, آنکھوں کی لذت کی طرف جاؤ, لڑکی کی آواز سنو, لڑکے کی آواز سنو, لذت ملے گی, یہ ملے گی, وہ ملے گی. آپ سوچتے ہو ہاں بات تو صحیح ہے, لذت تو ملتی ہے, مزہ تو آتا ہے, ریالٹی ہے بھائی. کوئی بھی اپوزٹ جینڈر وداؤٹ اینی ریلیشن ایک دوسرے سے بات کرے گا, اسے مزہ آئے گا, گھنٹوں گزر جائیں گے, مزہ آئے گا. لیکن اگر ابو کی کال آ گئی, کیونکہ ان کی بھاری آواز ہوتی ہے, ان کی آواز میں روب ہوتا ہے, کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی, جی ابو بس ادھر, بس آیا, اوکے اللہ حافظ, السلام علیکم, اوکے اللہ حافظ, اوکے اوکے. ابو سے بات کرنا گھنٹہ, لذت نہیں ہوتی نا ابو سے بات کرنے میں. بہن سے بات کرنے میں لذت نہیں ہے, ماں سے بات کرنے میں لذت نہیں ہے. وہ ذمہ داری ہے, اس میں نفس ایکٹیو نہیں ہوتا. تو 5 منٹ کے اندر ہی قصہ ختم ہو جاتا ہے, انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہیں, دی جاتی ہیں, دیٹس اٹ. لیکن جب کوئی اپوزٹ جینڈر کنیکٹ ہوتا ہے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اگر اس کا گلا بھی خراب ہو نا, آگے سے کہی جان آج میرا گلا خراب ہے, بات نہیں ہو رہی مجھ سے, اٹس اوکے, کیری آن, جاری رکھو, آئی کین انڈرسٹینڈ. مجھے تو تمہاری آواز کل سے بھی بہتر لگے, مجھے تو تمہاری آواز کل سے بھی بہتر لگ رہی ہے. اینی ہاؤ, میں آپ لوگوں کے کمنٹس نہیں پڑھ پا رہا. اچھا آواز آ رہی ہے نا؟ تو اینی ہاؤ یار, دیکھو یہ بڑا بھائی بہن ہے نا سارے. اچھا پھر آپ کہو گے یار علی بھائی بہت سیریس باتیں کرتا ہے. تو یہ ریالٹی ہے ڈوڈ. نفس کو زندہ کرنے والے اعمال کرو گے نا تو نفس زندہ ہوگا, اور جب نفس ایک دفعہ جاگ گیا نا تو بس پھر تو کام خراب ہے, پھر کنٹرول نہیں ہوگا نا آپ سے. مسئلہ نہیں ہے نفس آپ کو گناہوں پہ ابھارنا شروع کر دے, نفس آپ کو اللہ کی نافرمانی کے اسباب کے قریب لے جائے, اٹس اوکے, یہ مسئلہ نہیں ہے, وہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. آپ سے پھر کنٹرول نہیں ہوگا آپ کا نفس. ابھی جب نفس آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا تو آپ اس کو عبادات کی لذت دینا چاہتے ہو, اور وہ فیل بھی کرتا ہے.
آپ اس کو حلال کھلا کے یہ محسوس کرانا چاہتے ہو کہ دیکھو حلال میں کتنا سکون ہے، کتنی سیٹسفیکشن ہے، اور وہ جی حضوری کرتا ہے. لیکن جب نفس آپے سے باہر ہوتا ہے، قابو سے باہر ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اس کی غلامی کرنی پڑ جاتی ہے، آپ مجبور ہو جاتے ہو. ایک طرف اللہ کا تعلق نہیں ہے، اللہ سے جڑنے کے شوق تو ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے کے اسباب نہیں ہیں، اختیار نہیں کیے جا رہے. اب دل میں تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے. کون نہیں چاہتا کہ اللہ کو راضی نہ کروں؟ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کو راضی کروں؟ چاہتے ہو؟ صرف چاہنا کافی نہیں ہوتا نا. چاہتا تو میں بھی ہوں کہ بیٹھے بٹھائی سب کچھ ہوتا رہے، آپ بھی ہو. تو جو چاہنا ہوتا ہے نا، یہ تو ایک سٹیج ہوتی ہے، یہ تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے. آئیڈیا پہ جب تک آپ ایکسپیریمنٹس نہیں کرو گے، پریکٹیکلی ورک نہیں کرو گے، کوئی بھی آئیڈیا ایک شکل اختیار کر کے آپ کے سامنے نہیں آئے گی. سو سیم ایسے ہی اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے راضی ہو جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنی دن اور رات جوانیاں گزاروں. اب ارادے ہیں نا، آئیڈیاز ہیں، پریکٹیکل ایکٹیو نہیں ہے. ہم ارادہ دل میں ہے کہ اللہ کو راضی کروں، اور ہاتھ کن چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ جس سے اللہ نے منع کیا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ارادہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور خواب و خیال اور ذہن میں خواب اور خیال کس کے چل رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے. ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے روؤں، میں اللہ سے دعائیں کروں، میں اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاروں، یہاں تک کہ وہ ایمان لیول اچیو کروں کہ جس ایمان لیول کو اچیو کرنے کے بعد میں اپنی جان اللہ کو دے دوں. لیکن اعمال کیا ہے؟ جس نے زنا کی طرف بلایا زنا کی طرف چلے گئے، جس نے فضول ٹائم، فضول ایکٹیویٹیز کی طرف دعوت دی، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، گھنٹوں گھنٹوں دوستوں کے ساتھ ضائع کر دیے، گھنٹوں گھنٹوں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے ضائع کر دیے، گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں ضائع کر دیے، گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کے جسموں کو، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے، لوگوں پہ نظریں رکھتے ہوئے ضائع کر دیے. اب عمل یہ ہے، ارادہ بھلے ارادہ رہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایسے تو نہیں ہوگا بھائی. اب ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے میں ملینئر بننا چاہتا ہوں. اب اسے بزنس کرنا بھی آتا ہے، لیکن وہ بزنس نہیں کرتا. ملینئر بن جائے گا بیٹھے بیٹھے؟ نہیں بنے گا. گناہ کرنے کے لیے بھی ارادہ کافی نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے کوئی گناہ کرنا ہے، بڑے لیول کا گناہ کرنا ہے، تو کیا ارادے سے وہ گناہ ہو جائے گا؟ اللہ کے بندو، ہماری نسل گناہ کا ارادہ جب اس کے ذہن میں آتا ہے نا، تو جب تک اس ارادے کو پورا نہ کر لے تب تک اسے چین نہیں آتا. مجال ہے کہ گناہوں کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک دفعہ یہ سوچے کہ یار واپس ہو جا، یو ٹرن مار لے، غائب ہو جائے گا، غفلت ہو جائے گی، پھر اپنے آپ کو کوسے گا، پھر اپنے آپ کو اللہ سے دور پائے گا، پھر روئے گا، پھر دھوئے گا، سکون خراب ہو جائے گا، چین خراب ہو جائے گا، واپس آ. نہیں، راستے ادھر جب ارادہ دل میں آیا، بیٹھے ہوئے بھی سوچ رہا ہے کیسے کرنا ہے، جاتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے کیسے کرنا ہے، اور کر کے آ جاتا ہے، پھر بھی آرام نہیں آتا، پھر دوسری دفعہ بھی کرتا ہے، تیسری دفعہ بھی کرتا ہے. تو یہ گناہوں کو کرنے کے لیے جو ارادے دل میں آتے ہیں، ان کے لیے تو سٹرگل سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ دل میں ہے، غلطی سے ہے یا چلو اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پر عمل کیا ہے؟ وہ ارادہ جس کی تکمیل میں میرا ہاتھ استعمال نہیں ہو رہا، میرا دل استعمال نہیں ہو رہا، میرے نفس کی قربانی مجھ سے نہیں دی جا رہی، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ آپ ایسے مجھے آپس کی بات ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے کہ بس ایک وہی اترے گی آسمان سے، یا ایک صحیفہ آئے گا میرے سامنے اور اس پر لکھا ہوگا کہ ہاں ہاں بندے، بہت سوچ لیا تو نے، بہت کر لیے نیک ارادے، میں راضی ہو گیا ہوں آپ سے. سیریسلی ایسا نہیں ہوتا. ہم جو اللہ سے دور ہیں، ہم نے انڈائریکٹلی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہوا ہے، اسی لیے ہم اللہ سے دور ہیں، یا ہم سے انکار کروایا گیا. اب اللہ کی آیتوں کا انکار، آپ سوچیں گے کہ ہم تو اللہ کی کسی آیت کا انکار نہیں کرتے. بھائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی ہم نے، اس کو ہم نے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ نے آیت اتاری نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ.
جو چیزیں تمہیں زنا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دیکھنا، بد نظری، گناہ، ایک دوسرے کے ساتھ فضولیات کی باتیں، یہ نہ کرو، ان راستوں پہ نہ چلو جس کی منزل زنا ہے. ایمان خراب ہو جائے گا، اخلاق خراب ہو جائے گا، اللہ کا تعلق ٹوٹ جائے گا، دنیا اور آخرت میں ذلت، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اللہ تو ہمیں ان چیزوں سے بچانے کے لیے ہمیں یہ آرڈرز دیتا ہے. اب اللہ نے آیت اتار دی، لیکن میرا نفس اور میری خواہش تو ہے کہ میں کروں. بڑا زنا نہ کروں تو ہاتھوں کا کر لوں. چل ہاتھ کا زنا نہیں تو آنکھوں کا زنا کر لوں. چل آنکھوں کا زنا نہیں تو دل کا، خیال کا، پیروں کا، ڈیزائرز کا زنا کر لیتا ہوں، ہے نا. یعنی جانتا ہوں کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کے باوجود بھی خواہش یہ ہے کہ ہونا چاہیے کچھ تھوڑا بہت، کہ فائن ہماری تو انٹینشنز نیٹ اینڈ کلین ہے، ہم دوست نیت سے کنیکٹ نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. انکار ہی ہو گیا. پھر اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو. ہم تو مذاق میں بھی جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، جوکس میں بھی جھوٹ مار رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو بھی جھوٹی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. انکار ہی ہو گیا. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو. خواہش کہتی ہے یار کیا یار، نماز، کام ضروری، پیسہ ضروری، جاب ضروری، اسٹڈی ضروری، یہ ضروری، فلاں ضروری. اب میری یہ خواہش ہے، میں خواہش کو پورا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے اوپینینز کے سامنے اپنا اوپینینز لا کے کھڑا کر دیتا ہوں. کر دیا نا میں نے انکار، جان بوجھ کے، جسٹ بیکاز آف خواہش میری کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے. تو مجھے بتائیں، جب میں اور آپ خواہشوں کی عبادت کریں گے، ڈیزائرز کو فالو کریں گے، لسٹ کو فالو کریں گے، تو کیا ان ساری چیزوں کے فالو کرنے سے، ان میں انوالو رہنے سے اللہ راضی ہوگا؟ نو بڑی. شیطان راضی ہوگا، دنیا راضی ہوگی، تو اور تیرا رب دونوں تجھ سے ناراض ہوں گے. ایسے ناراض نہیں کہ اللہ نے تجھ سے منہ موڑ لیا، نہیں، تجھے فیل ہوگا. اللہ کو تیرے گناہوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. ایکچولی میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے نا. جیسے لیٹس سپوز، مثال تو نہیں دی جا سکتی اس کی محبت کی، لیکن سمجھانے کے لیے، ایک ماں جس طرح اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، تو وہ ماں اس محبت میں بچے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو، ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں. لیکن اگر بچہ ضدی ہو، نقصان اٹھاتا ہے. تو ہم نے نا اللہ سے ایک ضد لگائی ہوئی ہے، ہم نے نا اللہ سے دور رہنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. واللہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان اپنے آپ کی بھی نہیں سن رہا. تمہارا ضمیر آوازیں نہیں دیتا جب تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو کیا تم دل سے بتاؤ، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو؟ کرتے ہو نا، کرتا ہے نا. لیکن ہم نہیں پڑھتے. کیوں؟ خواہش نہیں ہے، طلب نہیں ہے. تو ڈوڈ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ سے جڑنے کے ارادے تو ہیں، لیکن آپ کے ایکشنز وہ نہیں ہیں جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے. ان ارادوں سے کوئی بھی انسان اللہ کے قریب نہیں گیا. ارادہ تو اللہ کی طرف سے، باقی اللہ آپ کے 2-4 قدم اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اپنی طرف. اب وہ 2-4 قدم اٹھتے ہوئے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار اٹھاؤں گا تو دنیا ہل جائے گی، تو برو یہ تیرا وسوسہ ہے. تو اللہ کے لیے لوگوں کو چھوڑے گا، اللہ تیری زندگی میں ایسے لوگوں کو ایڈ کرے گا کہ تو حیران ہو جائے گا. تو اللہ کے لیے شہرت کو، یہ شہرتوں کو اور یہ دولتوں کو اور یہ نام اور فہم، ان چیزوں کو جب لات مارے گا نا، تو اللہ تجھے شہرتوں کی پیک پہ بٹھائے گا.